الصلاة خير من النوم۔ خواتین و حضرات، آج جو واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں وہ سعودی کے مشہور مبارک محمد النقوی نے بیان کیا، جن سے یہ بیان کیا زدہ کہ ایک اسلامک شیخ عباس نے شیئر کیا۔ ایک آدمی نے شیخ عباس کو کال کی کہ کیا آپ ہمارے گھر آ کر ایک میت کو غسل دے سکتے ہیں؟ شیخ نے جواب دیا ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب اس جگہ پر چلے گئے۔ شیخ کہتے ہیں جب میں گیا تو وہ کوئی گھر نہیں تھا بلکہ ایک قلعہ تھا، ایک بہت بڑا قلعہ۔ دروازے کے بعد بھی آپ کو اندر پہنچنے میں 5 منٹ لگ جاتے تھے۔ اب ذرا تصور کیجئے کتنا بڑا گھر ہوگا۔ شیخ اندر گئے تو اندر باغ وغیرہ سب کچھ تھا۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے بدتمیزی انداز میں کہا اس راستے سے جاؤ، وہاں سیڑھیاں ہیں اوپر کمرے میں جانے کے لیے۔ شیخ عباس تقریباً 60 سال کے بزرگ تھے۔ شیخ نے اس کی جانب دیکھا اور کہا میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ خود چلے جائیں گے یا میں کسی نوکر کو بلواؤں جو آپ کو گھر لے کر جائے؟ شیخ کو اچھا نہیں لگا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے فون کر کے بلایا ہے، چنانچہ انہوں نے جواب دیا کہ میں خود چلا جاؤں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ کہا کہ اگر آپ کو راستہ معلوم نہیں تو میں کسی نوکر کو کہہ کر آپ کے ساتھ بھجوا دیتا ہوں۔ شیخ نے دیکھ کر جواب دیا کہ دیکھو میں تمہارا کوئی نوکر نہیں، میں یہ مخادم سر انجام دینے آیا ہوں، میں یہ فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، میں یہ خود کروں گا یا تم کسی اور کو کہہ دو کہ وہ آ کر کر لے۔ اس شخص نے جواب دیا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ وہ گھر اتنا بڑا اور صاف تھا کہ آپ اپنا چہرہ ٹائلز پر دیکھ سکتے تھے۔ اس کے بعد وہ بیڈ روم کے اندر گئے۔ شیخ کہتے ہیں کہ وہ بیڈ روم سائز میں کافی بڑا تھا لیکن وہاں پر 2 سے 3 نوکر کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ شیخ عباس گئے تاکہ میت کو دیکھ سکے۔ اس کا جسم ایک چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ جب شیخ عباس نے کپڑا ہٹایا تاکہ چہرہ دیکھ سکے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی ناک اور کان سے چینٹیاں نکل رہی تھی اور اس کی گردن پر چپکی ہوئی تھی، اور جب مزید کپڑا ہٹایا تو انہوں نے دیکھا کہ پورے جسم پر چھوٹی چھوٹی چینٹیاں موجود تھی۔ شیخ حیران رہ گئے۔ نیچے فرش پر دیکھا تو سب کچھ صاف تھا، کچھ نہیں تھا، تو پھر یہ چینٹیاں کہاں سے آ رہی تھی اور یہ چینٹیاں پورے جسم پر کیوں گھوم رہی تھی؟ شیخ عباس کہتے ہیں کہ میں نے کپڑا واپس ڈال دیا کہ یہ کیسے کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور شیخ کو کال کی، اس نے کہا کہ مجھے یہ فلاں مسئلہ ہے، میں نہیں آ سکتا۔ شیخ عباس نے ایک دوسرے اسکالر کو کال کی، اس نے کہا کہ عباس اگر آپ مجھ سے مروث غسل کے طریقے کے بارے میں پوچھیں تو میں بتا سکتا ہوں، اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ جعلی شدہ لاش کو کیسے غسل دیا جائے تو میں آپ کو جواب دے دوں گا، اگر آپ مجھے ٹکڑے ٹکڑے جسم کے غسل کے بارے میں پوچھیں تب بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن مائتہ کی جو حالت آپ مجھے بتا رہے ہیں ایسا تو کسی کتاب میں درج نہیں، آپ جو کرنا چاہو وہ کرو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی کہ اس نے صاف صاف ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میں آپ کو کسی قسم کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ شیخ عباس نے کہا کھڑے نوکری سے دریافت کیا اس مرحوم کی اولاد میں سے یہاں پر کون کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ شیخ نے کہا کہ شیخ کو جو مجھے نیچے ملا وہ کون تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ کوئی نہیں، مر جانے والے وہ آدمی اتنے بڑے گھر کے نوکروں کے ساتھ اکیلے رہا کرتا تھا۔ شیخ کہتے ہیں کہ بعد میں اس کمرے کے باتھ روم کی جانب گیا تو مجھے اللہ کی جانب سے خیال آ رہے تھے، ورنہ میں نہیں جانتا کیا کروں۔ میں نے اس باتھ روم میں موجود ٹب کو پانی سے بھر دیا کہ میت کو نوکروں کی مدد سے اٹھایا اور اسے ٹب کے اندر رکھ دیا۔ یہ کرنے کے بعد اس کے جسم پر موجود چینٹیاں پانی کے اوپر تیرنے لگی۔ شیخ عباس نے یہ عمل کئی مرتبہ دہرایا تاکہ جسم میں تمام چینٹیاں صاف ہو جائیں۔ پھر انہوں نے میت کے جسم کا مسح کیا تو ساری چینٹیاں چلی گئی، لیکن وہ ابھی تک حیران تھے کہ اس قدر صاف ستھری جگہ پر جسم کے اوپر یہ ساری چینٹیاں
کیسے آ گئی؟ نہ ہی وہاں پر کوئی ایسا سوراخ موجود تھا کہ وہاں باہر سے چیٹیاں آ جاتی، لیکن بہرحال میت کو پانی میں سے نکال کر دوبارہ بستر پر رکھا اور وہ مروزہ عام طریقے سے جسم پر مسا کرنے لگے، اس پر عطر وغیرہ لگایا جو عام طور پر کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنا کام ختم کیا، نیچے آئے اور جب جانے لگے دیکھا کہ اس کا بیٹا چل رہا ہے۔ وہ گیا اور کہا میں نے آپ کے والد کو غسل دے دیا اور اگر کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کہیں، میں وہ خدمت بھی سر انجام دیتا ہوں۔ بڑی اور سختی بدتمیزی کے ساتھ وہ نوجوان گویا ہوا وہ سامنے کمرہ ڈرائیو کے لیے ہے، وہ چلے جائیں اور کھانا کھائیں۔ شیخ عباس حیران رہ گئے کہ سب کیا طریقہ ہے اور آخر یہ چل کیا رہا ہے، اس طرح بات چیت کیوں کی جا رہی؟ جب اس نے دوبارہ کہا کہ وہ سامنے ڈرائیور کے سامنے جاؤ اور کھانا کھاؤ تو شیخ عباس نے جواب دیا، میں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر کر رہا ہوں، آپ سے کھانا یا پیسے نہیں مانگ رہا۔ شیخ عباس اس گھر سے باہر نکل پر روڈ پر کھڑے ہو گئے، کیونکہ جو ڈرائیور انہیں وہاں پر لے کر آیا تھا وہ اسی شخص کا ملازم تھا اور شیخ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس شخص سے مزید کوئی مدد لے۔ شیخ عباس جب باہر کھڑے تھے تو اس بدتمیز انسان کا بیٹا اور مرحوم کا پوتا وہاں آیا جس کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ اس نے دیکھا کہ شیخ روڈ پر کھڑے ہیں تو وہ ان کے قریب آیا اور نرمی سے باتیں کرنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں، اس حالت پر میں اپنی گاڑی چلاتا ہوں، آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ میرے منع کرنے کے باوجود وہ اپنی گاڑی لے آیا اور انہیں اپنی گاڑی کے اندر بٹھا لیا۔ اب جو انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کوئی اچھا یا برا دیکھتے ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی وجوہات کیا تھی۔ چنانچہ شیخ نے یہ جاننا چاہا کہ یہ آدمی ایسا کیوں کرتا تھا کہ اس کے ساتھ مرنے کے بعد بھی یہ سلوک ہو رہا ہے۔ شیخ عباس نے اس لڑکے سے پوچھا کہ سنو بیٹے، یہ شخص کون تھا جسے میں نے غسل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ میرے دادا تھے، ہم سبھی جانتے تھے کہ اس کے جسم سے چیٹیاں نکل رہی ہیں، چنانچہ ہم آپ کے بالکل قریب نہیں گئے کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کیا کیا جائے۔ شیخ عباس نے اس سے پوچھا کہ تمہارے یہ مرحوم دادا زندگی میں کیا کام کرتے تھے؟ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ نوجوان جواب بولا کہ میرے مرحوم دادا اپنی زندگی میں اپنے والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، کسی کی عزت کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی ماں پر تشدد کیا کرتے تھے۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ آخر زندہ آدمی ایسی ذلیل حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اس لڑکے نے مزید بتایا کہ میرے دادا کی ماں کے چہرے پر زخم تک نظر آیا کرتے تھے، ان کے چہرے، ہاتھوں اور آنکھوں وغیرہ پر مستقل زخموں کے نشان رہتے تھے۔ وہ نوجوان مزید بولا کہ میرے والد جو اس مرحوم کے بیٹے ہیں وہ خود اپنی دادی کو پولیس اسٹیشن لے گئے، اس شخص کے خلاف پولیس رپورٹ درج کرائی گئی اور جب بھی پولیس کو یہ دریافت کرتا تھا کہ آخر کیا ہوا تو وہ ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ میں سیڑھیوں وغیرہ سے گر گئی تھی۔ اس ماں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کے خلاف ایک لفظ تک نہیں بولا اور یہ مار دھاڑ ہر ہفتے ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ پولیس بھی جان گئی کہ اس گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ماں کچھ بھی بتانے سے انکار کرتی اور بیٹے اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جو شخص یہ حرکتیں کر رہا تھا وہ ان کا باپ تھا، لیکن قدرت یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ اس شخص کا انجام ایسا ہوا کہ جب اس کی موت ہوئی تو نہ تو اس کا سگا بیٹا، نہ اس کا پوتا، نہ اس کے نوکر، حتیٰ کہ گھر کا کوئی بھی آدمی بھی اس کی مدد کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی میت پر چیٹیوں کا عذاب بھیج دیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ چیٹیاں کہاں سے آئی اور کیسے اس کے جسم کو کاٹ رہی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہے جیسے کسی زندہ انسان کی ہڈیاں توڑنا، یعنی مردہ بھی وہی درد محسوس کرتا ہے جو کسی زندہ آدمی کو ہوتی ہے۔ تو ذرا آپ یہ سوچیں کہ اس نوجوان والے شخص کے منہ، ناک اور کان، آنکھوں سے چیٹیاں باہر نکل رہی تھی، اندر جا رہی تھی، اس کے پورے جسم پر کاٹ رہی تھی، تو اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک زندہ آدمی تو چیخ کر اپنا درد بیان کر سکتا ہے، لیکن مردہ تو کچھ نہیں کر سکتا، مگر درد کا احساس وہی موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ اس بات پر وہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کسی بھی قسم کے سلوک کا انجام آپ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جب ہمارے والدین زندہ ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور جو اس
جہاں سے چلے گئے ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔